سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں استغفار کرنے کے فضائل اور استغفار کرنے پر جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ہمارے رازق بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کو تکالیف عطا کرتے ہیں تاکہ مشکل گھڑی کے اندر لوگ میری طرف رجوع کرنے لگ جائیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے یا مالداری میں ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، عبادت کو بھول جاتا ہے۔ کئی لوگ جوانی کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، جوانی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت مال و دولت عطا کرتے ہیں، وہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت انسان کو تکلیف دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں۔ جب مشکل پریشانی انسان پر آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ خیر و برکتیں بھی رکھی ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے آپ کی شرمندگی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ مطلب ہوتا ہے استغفار کا کہ اللہ کے سامنے ندامت کی جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کیا جائے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے کہ یا اللہ میں کمزور تھا، فلاں موقع پر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ اس انسان سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یوں سمجھو کہ ایک انسان اونٹنی پر اس نے سامان لادا ہوا جنگل بیابان کے اندر وہ سفر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ سفر کرتے کرتے اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ کچھ دیر لیٹنے کی نیت سے، آرام کرنے کی نیت سے لیٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ لیٹا کسی سائے کے نیچے تو اسے نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ میری اونٹنی موجود نہیں ہے۔ اب اس اونٹنی کے اوپر پانی بھی تھا، اس اونٹنی کے کھانا بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن اونٹنی موجود نہیں ہے۔ اس آدمی کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان ادھر ادھر دوڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں بھی میرے اونٹنی مل جائے، لیکن اونٹنی نہیں ملی۔ فرمایا کہ اس کو اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ اب پیاس کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہے کہ اب اس کی موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرنے کی نیت سے لیٹ جاتا ہے کہ اب پانی تو ہے نہیں، موت ہی آنی ہے۔ وہ لیٹ گیا، اس نے اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ فرمایا کچھ ہی لمحوں کے بعد جب وہ آنکھ اس کی کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہی اونٹنی سامان کے ساتھ، پانی کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے آدمی کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ موت کے منہ سے وہ آدمی نکل گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسے ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے معافی مانگنے والا اس بچے کی طرح ہے کہ کوئی گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، معافی سے، گناہوں سے معافی سے، استغفار سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، سارے کے سارے بنی آدم غلطی کرنے والے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کے بعد اپنے گناہ کی اللہ سے معافی بھی مانگے۔ استغفار سے دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں اور دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں۔ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے استغفار پر انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پہلا انعام ذکر فرمایا کہ غفارا، تیرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ دن میں جتنی غلطیاں ہو جائیں ہر بار اللہ سے اپنے معافی مانگو۔ صرف فرشتے وہ ذات ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے، وگرنہ انسان جو ہے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ غلطی کے بعد اکڑ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ واقعہ سنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ، درخت کو کھانا نہیں ہے، غلطی ہو گئی، شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ اس درخت کو کھا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو کھایا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو زمین پہ اتار دیا۔ زمین پہ اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے بعد جو معافی مانگنا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار بھی کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اگڑے نہیں، تکبر نہیں کیا، عاجزی اختیار کی، اور ایک غلطی شیطان سے بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، آگ اوپر کو طرف جاتی ہے، میرا رتبہ بڑا ہے، آدم کا رتبہ کم ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اور شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان نے معافی نہیں مانگی بلکہ اس پہ ڈٹ گیا اور زیادہ دلیلیں دینے لگ گیا، تکبر اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے کے اندر شیطان کو قیامت تک کے لیے لعین اور مردود قرار دیا۔ دوستو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی کے بعد معافی مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور انبیاء کا طریقہ ہے۔
غلطی کے بعد غلطی کرنا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر اس کو دلیل کے ذریعے سچا ثابت کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توبہ استغفار کے جو ہیں فضائل بیان کیے ہیں، انعامات کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جو آدمی اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک جو رب ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف ایک بارش آتا ہے تو اللہ 10 بارش آتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت دوڑ کر اس انسان کو سمیٹ لیتی ہے۔ تو فرمایا استغفار کرنے پر جو پہلا انعام، اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر یرسل السماء علیکم مدرارا، جو آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے رحمتوں کی بارش کا نزول فرما دیتے ہیں۔ میں آپ غور کریں، پہلے زمانہ کے اندر زمیندارہ سارا کے سارا دار و مدار بارش پر تھا۔ فرمایا جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، فرمایا دوسرا پہلا اس پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وقت پہ بارش آنا اور رحمت کی بارش آنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات دیے جا رہے ہیں، تیسرے انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت مال کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ استغفار کرنے پر تیسرا انعام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت مال میں کمی ہے، پریشانی ہے، برکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ حضرت اولاد نہیں ہوتی، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کیا کر۔ تیسرا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت قحط سالی کا عالم ہے، زمینداری کے اندر بے برکتی ہے، بارشیں ہونے ہی نہیں، تو حضرت نے فرمایا استغفار کیا کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی آتا تو آپ فرماتے استغفار کیا کر، استغفار کیا کر، استغفار کیا کر۔ قریب میں ایک آدمی شاگرد بیٹھا تھا، پوچھا کہ حضرت پہلا شخص آیا تو پھر بھی وہی علاج ہے کہ استغفار کی کثرت کر۔ دوسرا آدمی آیا کہ اولاد نہیں ہے تو فرمایا استغفار کی کثرت کیا کر۔ تیسرے آدمی نے آ کر شکایت کی کہ قحط سالی کا عالم ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ سب کے لیے ایک ہی علاج تجویز فرمایا۔ حضرت فرمانے لگے کہ کیا قرآن مجید کے اندر آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کرتا ہے اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی، جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے مال میں برکتیں ہوں گی، جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بیٹے عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے باغات اور پھلوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو استغفار جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کر دیں گے استغفار کرنے کی وجہ سے، اور تمہارے بیٹوں کے اندر بھی اضافہ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت تمہیں باغات بھی بہترین عطا فرمائیں گے اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائیں گے۔ دوستو ہم اللہ رب العزت سے غافل ہیں،
غلطی کرتے ہیں، غلطی کے بعد پھر غلطی کرتے ہیں، غلطی کے بعد پھر اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کاش ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ سمجھ میں آ جائے کہ جب ان سے کوئی کسی قسم کی لفظ ہوا کرتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کوئی کسی قسم کی دلیل یا کسی قسم کی تعویل کو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں آج استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے۔ یہ جو لا علاج وبائیں ہمارے اندر پھیل رہی ہیں، ہماری اولادیں ہم سے نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، دن رات جو پریشانیوں کا عالم گرا ہوا ہے، مالی تنگی ہے، مال ہونے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ کی طرف سے یہ انعامات انسان کو مل جاتے ہیں۔ اب کثرت سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کم سے کم جو آدمی روزانہ 300 بار استغفار کرتا ہے تو فرمایا اس انسان کا نام کثرت سے استغفار کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفار کے بہت زیادہ الفاظ ہیں، سید الاستغفار بھی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ الفاظ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الگ میں بیٹھ کے معنی پہ ترجمہ غور کر کے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، الگ میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، آدمی 3 تسبیحاں روزانہ کر لے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، انشاءاللہ العزیز یہ جو انعامات ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ استغفار کے ساتھ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی کا حق ادا نہ کیا جائے، یا اس آدمی کا جس کا حق ادا کرنا ہے اس سے معاف نہ کروایا جائے، اس وقت تک جو ہے یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے انسان کے ذمہ فرائض لگائے ہیں، استغفار کرنے کے ساتھ وہ فرائض بھی معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے انسان کے ذمہ نماز فرض کی ہے، اب آدمی نماز نہیں پڑھتا اور شام کو استغفار کرتا ہے اور ذہن میں یہ بات ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک کہ نماز کی قضا نہیں کرے گا، حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا یا اس کی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا، روزہ ہے تو رکھنا پڑے گا، پھر استغفار کرے گا، پھر جا کے یہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔